روایت ہے حضرت ابو امامہ سے فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا فرمایا آقا نے کہ اللہ اور فرشتے درود بھیجتے ہیں پہلی صف پر۔ لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ، اور دوسری صف پر؟ فرمایا کہ اللہ اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں پہلی صف پر۔ لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ، اور دوسری پر؟ فرمایا کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں پہلی صف پر۔ لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ، اور دوسری پر؟ فرمایا اور دوسری پر۔ اور فرمایا آقا نے کہ اپنی صفیں سیدھی کرو اور اپنے کندھوں کے درمیان مقابلہ رکھو اور اپنے بھائیوں کے ہاتھوں میں نرم رہو، کشادگیاں بھرو، کیونکہ شیطان تمہارے درمیان بکری کے بچے کی شکل میں گھس جاتا ہے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب لوگوں نے پہلی صف کے متعلق پوچھا تو گویا کہ افضلیت بھی بیان فرمائی میرے مصطفیٰ نے کہ پہلی صف میں کھڑے ہونے سے، پہلی صف میں داخل ہونے سے، پہلی صف کو پر کرنے سے انسان کتنی رحمتوں کا مستحق ہوتا ہے، اس کو کتنا ثواب ملا کرتا ہے۔ تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جو پہلی صف میں داخل ہوتا ہے، پر کرتا ہے، صف بندی کرتا ہے، ایک تو یہ کہ اس کو ثواب تو مل ہی رہا ہے، نماز پڑھنے جب وہ آیا تو ثواب کا مستحق ہوا، گھر سے جتنے قدم چلا ثواب کا مستحق ہوا، مسجد میں داخل ہوا، وضو کیا، تمام ثواب ہی ثواب کما رہا ہے۔ مگر آقا فرماتے ہیں کہ اللہ اس کے فرشتے درود بھیج رہے ہیں اس انسان پر کہ جو صف اول کو پا رہا ہے، جو صف اول کو پا رہا ہے۔ اور ایک مرتبہ عرض نہیں کیا صحابہ نے، بلکہ 3 مرتبہ نبی سے پوچھا، اور تینوں مرتبہ آقا نے فرمایا کہ صف اول پر درود اللہ اس کے فرشتے بھیجتے ہیں۔ تو گویا کہ صف اول کی اہمیت اس کا پتہ یہاں سے چلتا ہے کہ صف اول کی افضلیت کتنی ہے، اس کا مرتبہ کتنا ہے۔ لیکن آقا نے پھر آخر میں فرمایا کہ صف دوم یعنی دوسری صف پر بھی، تو گویا کہ نبی کی زبان سے جو کلمات نکلے، یعنی نبی کی زبان سے جو کلمات نکلے ان کی برکتوں سے صف دوم کو بھی وہ برکت حاصل ہو رہی ہے، وہ صف دوم کے لوگوں کو بھی وہ ثواب مل رہا ہے۔ تو ہمیں تھوڑا سا یہ غور کرنا ہے کہ ہم لوگ صف اول کے داخل ہونے میں، صف اول کو پانے میں بہت سستی و کاہلی کا مظاہرہ کرتے ہیں کہ ہم لوگ بہت پیچھے رہتے ہیں، حالانکہ نماز میں پیچھے رہنے سے کیا مطلب ہے۔ لیکن آقا نے فرمایا کہ تم اپنی صفیں سیدھی کرو، درست کرو، اور کندھوں کے مقابلے میں جو تمہاری جگہ باقی ہے نا اس کو پر کرو، اس کو بھر لو، کشادگیاں نہ چھوڑو، کیونکہ جب صف کے اندر کشادگیاں برقرار رہتی ہیں اور نمازی جب ایک دوسرے نمازی سے ہٹ کر کھڑا ہوتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کشادگی میں، اس بچی ہوئی جگہ میں، اس خالی جگہ میں شیطان تمہارے درمیان داخل ہوتا ہے، گھس جاتا ہے، تمہارے درمیان گھس جاتا ہے۔ اور کس شکل میں؟ آقا نے فرمایا کہ وہ تمہارے درمیان بکری کے بچے کی شکل میں گھستا ہے۔ تو گویا کہ ہمارے قدموں کے نیچے سے نہیں گھستا ہے شیطان، بلکہ جب وہ گھسا کرتا ہے تو جو ہمارے کاندھوں کے درمیان جگہ خالی رہتی ہے وہاں سے گھسا کرتا ہے۔ کیونکہ لوگ آج یہ بھی دیکھا گیا نمازوں کے اندر، مساجد میں، کہ لوگ من
چاہے مقتدی کے پاس کھڑے ہوتے ہیں، اگر کسی کا کسی سے دل نہیں ملتا ہے تو اس کے قریب کھڑے ہونے کو وہ راضی نہیں ہے۔ مگر یارو، یہ اللہ کے رسول نے تو قربت کی بات بھی کہی ہے کہ اپنے بھائیوں کے حق میں نرم رہو، تو گویا کہ ہماری نرمی کا مظاہرہ کیا نمازوں میں بھی نہیں ہوتا، مسجدوں میں بھی نہیں ہوتا، صفوں میں بھی نہیں ہوتا؟ وہ اسلام تو ہر وقت نرمی کی بات کرتا ہے، نرمی کا پیغام دیتا ہے۔ تو گویا کہ ہمیں نماز میں کھڑا ہونا ہے تو اب یہ نہیں دیکھنا کہ کون ہمارے قریب میں دوست ہے، کون دشمن ہے، بلکہ نماز تو وہ تحفہ ہے کہ جس نے بادشاہوں اور غلام کو ایک صف میں لا کر کھڑا کر دیا ہے، اس نے کوئی امتیاز ہی نہیں کیا ہے۔ اور بعض وقت تو ایسا ہوتا ہے کہ بادشاہ صف دوم میں ہو اور غلام صف اول میں ہو، تو بادشاہ کی جو پیشانی ہوتی ہے وہ غلام کے تلوے کے نزدیک سجدے میں جاتی ہے۔ اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ صاحب اس کی اہمیت گھٹ رہی ہے، بلکہ وہ صف میں گرچہ کھڑا ہے، اول میں، دوم میں یا سوم میں، مگر وہ کھڑا کس احکم الحاکمین کی بارگاہ میں ہے؟ اس کی بارگاہ میں تو کسی کی بادشاہت چلتی نہیں ہے، چونکہ وہ تو ہر چیز کا بادشاہ ہے۔ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ آسمان و زمین میں ہے تمام کا تمام اللہ ہی کے لیے ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ ہمیں اپنی صفوں کو درست کرنا ہے، صفوں میں کشادگی نہیں چھوڑنا ہے۔ اور اگر ہمارے نمازی حضرات کسی کی کشادگی کو دیکھیں، جگہ کو خالی دیکھیں، حکم ہے کہ انہیں بالکل ملا دیں، ان کے کاندھا پکڑ کر انہیں ملا دیں تاکہ وہ خالی جگہ نہ رہے۔ اور بہت سے حضرات صفوں کو خالی چھوڑ دیا کرتے ہیں، صف اول خالی چھوڑ دی، دائنی سائڈ چھوڑ دی، بائیں سائڈ چھوڑ دی، اور دوسری صف میں جا کر کھڑے ہو گئے، دوسری صف بنانا شروع کر دی۔ نہیں، حکم یہ ہے کہ آپ صف اول کو پہلے پر کریے، اس کے بعد دوسری صف آپ اس کو بنائیے، دوسری صف میں کھڑے ہوئیے گا۔ اس لیے کہ اگر آپ نے کشادگی چھوڑ دی، اور تیسرے یہ کہ ہر مسلمان اپنے مسلمان بھائی کے شان بشانہ کھڑا ہو، کشادگی نہ چھوڑے۔ اس لیے کہ کشادگی کب چھوڑی جاتی ہے؟ بعض دفعہ تو ایسا ہوتا ہے کہ دل نہیں ملتے، کشادگی چھوڑ دی، تو لہٰذا نماز دلوں کو بھی ملاتی ہے، دلوں کو جوڑتی ہے۔ اور جب نماز میں کھڑے ہو، مسجد میں داخل ہو، تو دلوں کو صاف کر کے جاؤ۔ اس لیے کہ آپ سوچتے ہو کہ صاحب میں دور ہی کھڑا ہو کر میں نماز پڑھوں، تو معلوم ہے کیا خرابی لازم آ رہی ہے کہ گویا کہ تمہارے درمیان سے شیطان تمہاری صفوں میں داخل ہو رہا ہے۔ کہاں سے؟ تمہارے درمیان سے، تمہارے کاندھوں سے ہو کر کے شیطان داخل ہو رہا ہے۔ وہ بھی کا کوئی نماز ہے کہ جس صفوں میں شیطان چیرتا ہوا داخل ہو؟ تو لہذا شریعت اجازت نہیں دیتی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی ارشاد فرمایا کہ اپنی صفوں کو درست کرو اور صفوں میں کشادگی نہ چھوڑو، صفوں میں کشادگی نہ چھوڑو، اور صفوں کو کاندھوں کی جانب سے، بلکہ ایک روایت میں کہ کاندھوں کو اس طرح نرم کے ساتھ رہو کہ کسی کو پریشانی بھی نہ ہو، کسی کو پریشانی بھی نہ ہو۔ بہرحال ہمیں ضروری بنتا ہے، ہم پر ضروری بنتا ہے کہ ہم نماز کی پابندی کریں اور صف اول کو پانے کی کوشش کریں۔ صف اول کے پانے میں کتنا ثواب ہے، بہرحال یہ حدیث پاک سے بھی ثابت ہے، اور بھی بہت سی حدیث کریمہ میں اس کا ذکر آیا ہے۔ مگر صف اول کے تعلق سے جو صحابہ نے نبی کی بارگاہ میں سوال کیا تھا، تو آقا نے یہی فرمایا کہ اللہ اور اس کے فرشتے ان پر درود بھیجتے ہیں، یعنی کن پر؟ کہ جو صف اول میں داخل ہوتے ہیں۔ 3 مرتبہ آقا نے یہی کلمات ارشاد فرمائی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔